اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ حضرت عبد المطلب کے لیے خانہ کعبہ کے سائے میں ایک قالین بچھایا جاتا تھا۔ وہ اس پر بیٹھا کرتے تھے۔ ان کا احترام اس قدر تھا کہ کوئی اور اس قالین پر بیٹھتا نہیں تھا۔ چنانچہ ان کے بیٹے اور قریش کے سردار اس قالین کے چاروں طرف بیٹھے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لاتے تو سیدھا اس قالین پر جا بیٹھتے۔ اس وقت آپ ایک تندرست لڑکے تھے۔ آپ کی عمر 9 سال کے قریب ہو چکی تھی۔ آپ کے چچا حضرت عبد المطلب کے ادب کی وجہ سے آپ کو اس قالین سے ہٹانا چاہتے تو حضرت عبد المطلب کہتے، میرے بیٹے کو چھوڑ دو، اللہ کی قسم یہ بہت شان والا ہے۔ پھر وہ آپ کو محبت سے اس فرش پر بٹھاتے، آپ کی کمر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے، آپ کی باتیں سن سن کر حد درجہ خوش ہوتے رہتے۔ کبھی وہ دوسروں سے کہتے، میرے بیٹے کو یہیں بیٹھنے دو، اسے خود بھی احساس ہے کہ اس کی بڑی شان ہے اور وہ میری آرزو ہے یہ اتنا رتبہ پائے جو کسی عرب کو اس سے پہلے حاصل نہ ہوا ہو اور نہ بعد میں کسی کو حاصل ہو سکے۔ ایک بار انہوں نے یہ الفاظ کہے، میرے بیٹے کو چھوڑ دو، ان کے مزاج میں طبی طور پر بلندی ہے، ان کی شان نرالی ہوگی۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے حوالے سے آپ کو چند عجیب واقعات سنانے والے ہیں، جن سے واضح ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کس قدر محبت تھی۔ ناظرین، کہتے ہیں کہ عمر کے آخری حصے میں حضرت عبد المطلب کی آنکھیں جواب دے گئی تھی، آپ نابینا ہو گئے تھے۔ ایسی حالت میں ایک روز وہ ایک قالین پر بیٹھے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے اور سیدھا ان کے قالین پر جا بیٹھے، اور ایک شخص نے آپ کو قالین سے کھینچ لیا۔ اس پر آپ رونے لگے۔ آپ کے رونے کی آواز سن کر حضرت عبد المطلب بے چین ہوئے اور بولے، میرا بیٹا کیوں رو رہا ہے؟ اس شخص نے بتایا کہ آپ کی قالین پر بیٹھنا چاہتا تھا، ہم نے اسے قالین سے اتار دیا ہے۔ یہ سن کر حضرت عبد المطلب نے کہا، میرے بیٹے کو قالین پر ہی بیٹھا دو اور اپنا رتبہ پہچانو۔ میری دعا ہے کہ یہ اس رتبے کو پہنچے جو اس سے پہلے کسی عرب کو نہ ملا ہو، اس کے بعد کسی کو نہ ملے۔ اس کے بعد پھر کسی نے آپ کو قالین پر بیٹھنے سے نہیں روکا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک روز بنو مدلج کے کچھ لوگ حضرت عبد المطلب سے ملنے کے لیے آئے۔ ان کے پاس اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف فرما تھے۔ بنو مدلج کے لوگوں نے آپ کو دیکھا۔ یہ لوگ قیافہ شناس تھے، یعنی آدمی کا چہرہ دیکھ کر اس شخص کے مستقبل کے بارے میں اندازہ بیان کرتے تھے۔ انہوں نے حضرت عبد المطلب سے کہا، اس بچے کی حفاظت کریں، اس لیے کہ مقام ابراہیم پر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم کا نشان ہے، اس بچے کے پاؤں کا نشان بالکل اس نشان سے ملتا جلتا ہے۔ اس قدر مشابہت ہم نے کسی اور کے پاؤں کے نشان میں نہیں دیکھی۔ ہمارا خیال ہے کہ یہ بچہ نرالی شان کا مالک ہوگا، اس لیے ان کی حفاظت کریں۔ ناظرین، یاد رہے کہ مقام ابراہیم خانہ کعبہ میں وہ پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت کھڑے ہوئے تھے۔ معجزات کے طور پر اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کی نشان پڑ گئے تھے۔ لوگوں، اس پتھر کی زیارت کرتے رہو، یہی مقام ابراہیم ہے۔ کیونکہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اس لیے ان کے پاؤں کی مشابہت آپ میں ہونا قدرتی بات تھی۔ ناظرین، کہتے ہیں کہ ایک روز حضرت عبد المطلب میں حجر اسود کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ ایسے میں ان کے پاس نجران کے عیسائی آ گئے۔ ان میں ایک بادری بھی تھا۔ اس بادری نے حضرت عبد المطلب سے کہا، ہماری کتابوں میں ایک ایسے نبی کی علامات ہیں جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ہونا باقی ہے۔ یہ شہر کے اس جگہ پیدائش ہوگا، ان کی یہ نشانیاں ہوں گی۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ کوئی شخص آپ کو لے کر وہاں آ پہنچا۔ بادری کی نظر جو ہی آپ پر پڑی وہ چونک اٹھا۔ آپ کی آنکھیں کمرہ اور پیروں تک دیکھ کر وہ چلا اٹھا، وہ نبی یہی ہے، یہ تمہارے کیا لگتے ہیں؟ حضرت عبد المطلب بولے، یہ میرے بیٹے ہیں۔ اس پر بادری بولا، یہ وہ نہیں ہے، اس لیے کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کے والد کا انتقال ان کی پیدائش سے پہلے ہو جائے گا۔
یہ سن کر حضرت عبد المطلب بولے یہ دراصل میرا پوتا ہے، ان کے باپ کا انتقال اس وقت ہو گیا تھا جب یہ پیدا بھی نہیں ہوا تھا۔ اس پر بادری بولا ہاں یہ بات ہوئی نا، آپ اس کی پوری طرح حفاظت کریں۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ حضرت عبد المطلب کی آپ سے محبت کا یہ عالم تھا کہ کھانا کھانے بیٹھتے تو کہتے میرے بیٹے کو لے آؤ، آپ تشریف لاتے تو حضرت عبد المطلب آپ کو اپنے پاس بٹھاتے، آپ کو اپنے ساتھ کھلاتے۔ بہت زیادہ عمر والا ایک صحابی حیضہ بن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں ایک مرتبہ اسلام سے پہلے جاہلیت کے زمانے میں حج کے لیے مکہ معظمہ گیا۔ وہاں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا۔ میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جو بہت بوڑھا اور بہت لمبے قد کا تھا۔ وہ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا، اے میرے پروردگار، میری سواری کو محمد کی طرف پھیر دے اور اسے میرے دستے بازو بنا دے۔ میں نے اس بوڑھے کو جب یہ شعر پڑھتے سنا تو لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ حضرت عبد المطلب بن ہاشم ہے، انہوں نے اپنے پوتے کو اپنے ایک اونٹ کی تلاش میں بھیجا ہے، وہ اونٹ گم ہو گیا ہے، اور وہ پوتا ایسا ہے جب بھی کسی گمشدہ چیز کی تلاش میں اسے بھیجا جاتا ہے تو وہ چیز لے کر ہی آتا ہے۔ پوتے سے پہلے یہ اپنے بیٹوں کو اس اونٹ کی تلاش میں بھیج چکے تھے، لیکن وہ ناکام لوٹ آئے ہیں۔ اب چونکہ پوتے کو گئے ہوئے دیر ہو گئی ہے، اس لیے پریشان ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹ کو لیے تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے آپ کو دیکھ کر کہا، میرے بیٹے میں تمہارے لیے اس قدر فکر مند ہو گیا تھا کہ شاید اس کا اثر کبھی میرے دل سے نہ جائے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت عبد المطلب کی بیوی کا نام رقیہ بنت ابو سیفی تھا۔ وہ کہتی ہیں قریش کے کئی سال سے قطع سالی کا شکار تھے، بارشیں بالکل بند تھی، لوگ پریشان تھے۔ اس زمانے میں نے ایک خواب دیکھا کہ کوئی شخص خواب میں کہہ رہا تھا، اے قریش کے لوگوں، تم میں سے ایک نبی ظاہر ہونے والا ہے، اس کے ظہور کا وقت آ گیا ہے، اس کے ذریعے تمہیں زندگی ملے گی، یعنی خوب بارشیں ہوں گی، سرسبزی اور شادابی ہوگی۔ تم اپنے لوگوں میں سے ایک ایسا شخص تلاش کر لو جو لمبے قد کا ہو، گورے رنگ کا ہو، اس کی پلکیں گھنی ہوں، بھنویں اور آئیبرو ملے ہوئے ہوں۔ وہ شخص اپنی تمام اولاد کے ساتھ نکلے اور تم میں سے ہر خاندان کا ایک آدمی نکلے، سب پاک صاف ہوں اور خوشبو لگائیں، وہ حجر اسود کو بوسہ دیں، پھر سب جبل ابو قیس پر چڑھ جائیں۔ پھر وہ شخص جس کا حلیہ بتایا گیا ہے آگے بڑھے اور بارش کی دعا مانگے، اور تم سب آمین کہو تو بارش ہو جائے گی۔ صبح ہوئی تو رقیہ نے اپنا یہ خواب قریش سے بیان کیا۔ انہوں نے ان نشانیوں کو تلاش کیا تو سب کی سب نشانیاں انہیں حضرت عبد المطلب میں مل گئی۔ چنانچہ سب ان کے پاس جمع ہوئے، ہر خاندان سے ایک ایک آدمی آیا، ان سب نے شرائط پوری کی۔ اس کے بعد سب ابو قیس پہاڑ پر چڑھ گئے۔ ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تھے۔ آپ اس وقت نوعمر تھے۔ حضرت عبد المطلب آگے بڑھے اور انہوں نے یوں دعا کی، اے اللہ، یہ سب تیرے غلام ہیں، تیرے غلاموں کی اولاد ہیں، تیری باندنیاں ہیں اور تیری باندنیوں کی اولادیں ہیں۔ ہم پر جو برا وقت آ پڑا ہے تو دیکھ رہا ہے، ہم مسلسل قطع سالی کا شکار ہیں۔ اب اونٹ، گائے، گھوڑے، کھچر اور گدھے سب کچھ ختم ہو چکا ہے اور جانوروں پر بن آئی ہے، اس لیے ہماری یہ خشک سالی ختم فرما دے، ہمیں زندگی اور سرسبزی اور شادابی عطا فرما دے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ابھی یہ دعا مانگ ہی رہے تھے کہ بارش شروع ہو گئی، وادیاں پانی سے بھر گئیں، لیکن اس بارش میں ایک بہت ہی عجیب بات ہوئی، اور وہ عجیب بات یہ تھی کہ قریش کو یہ سیرابی ضرورت حاصل ہوئی، مگر یہ بارش قبیلہ قیس اور قبیلہ مظہر کے قریب بستیوں میں بالکل نہ ہوئی۔ اب لوگ بہت حیران ہوئے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ ایک قبیلے پر بارش اور آس پاس کے سب قبیلے بارش سے محروم تھے۔ قبیلوں کے سردار جمع ہوئے، اس سلسلے میں بات چیت شروع ہوئی۔ ایک سردار نے کہا، ہم زبردست قطع اور خشک سالی کا شکار ہیں،
جب قریش کو اللہ تبارک و تعالی نے بارش عطا کی ہے اور یہ حضرت عبد المطلب کی وجہ سے ہوا ہے، اس لیے ہم سب ان کے پاس چلتے ہیں۔ اگر وہ ہمارے لیے دعا کر دے تو شاید اللہ ہم پر بھی بارش عطا فرما دے۔ یہ مشورہ سب کو پسند آیا، چنانچہ یہ لوگ مکہ معظمہ آئے اور حضرت عبد المطلب سے ملے۔ انہوں نے السلام کیا، پھر ان سے کہا، اے حضرت عبد المطلب، ہم کئی سال سے خشک سالی کا شکار ہے، ہمیں آپ کی برکت کے بارے میں معلوم ہوا ہے، اس لیے مہربانی فرما کر آپ ہمارے لیے بھی دعا کریں، اس لیے کہ اللہ نے آپ کی دعا سے قریش کو بارش عطا کی ہے۔ ان کی بات سن کر حضرت عبد المطلب نے کہا، اچھی بات ہے، میں کل میدان عرفات میں آپ لوگوں کے لیے بھی دعا کروں گا۔ دوسرے دن صبح سویرے حضرت عبد المطلب میدان عرفات کی طرف روانہ ہوئے۔ ان کے ساتھ دوسرے لوگوں کے علاوہ ان کے بیٹے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تھے۔ عرفات کے میدان میں حضرت عبد المطلب کے لیے ایک کرسی بچھائی گئی، وہ اس پر بیٹھ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے گود میں بٹھا لیا۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر یوں دعا کی، اے اللہ، چمکنے والے بجلی کے پروردگار اور گرکنے والی گرج کے مالک، پالنے والوں کے پالنے والے اور مشکلات کو آسان کرنے والے، یہ قبیلہ کیش اور قبیلہ مظہر کے لوگ ہیں، یہ بہت پریشان ہیں، ان کی کمریں جھک گئی اور یہ تجھ سے اپنی لاچاری اور بے کسی کی فریاد کرتے ہیں اور جان و مال کی بربادی کی شکایت کرتے ہیں۔ بس اے اللہ، ان کے لیے خوب برسنے والے بادل بھیج دے اور آسمان سے ان کے لیے رحمت عطا فرما، تاکہ ان کی زمینیں سرسبز ہو جائیں اور ان کی تکلیفیں دور ہو جائیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت عبد المطلب ابھی یہ دعا کر رہے تھے کہ ایک سیاہ بادل آیا، حضرت عبد المطلب کی طرف آیا اور ان کے بعد اس کا رخ قبیلہ کیس اور بنو مظہر کی بستیوں کی طرف ہو گیا۔ یہ دیکھ کر حضرت عبد المطلب نے کہا، اے گروہ قریش اور مظہر، جاؤ، تمہیں سرابی حاصل ہو گئی ہے۔ چنانچہ یہ لوگ جب اپنی بستیوں میں پہنچے تو بارش شروع ہو چکی تھی۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ سب برکات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی موجودگی کی وجہ سے تھی۔ جس دعا میں اللہ کے محبوب، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمین شامل ہو اور وہ دعا قبول نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور دوسری اہم بات جو معلوم ہوئی وہ یہ کہ اسلام سے پہلے بھی قریش اور عرب کے لوگ اللہ ہی سے اپنے مسائل کے لیے دعا مانگا کرتے تھے، یہ کہ وہ اللہ کو ماننے والے تھے۔ ناظرین، اس واقعہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کی شان بھی واضح ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کی دادی جان کو خواب آنا اور پھر آپ کے دادا جان کا اللہ کی بارگاہ میں سوال کرنا اور ان کی دعاؤں کا قبول ہونا، یہ سب خاندان نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو ظاہر کرتا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے حوالے سے ایک اور واقعہ یوں آتا ہے کہ جب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 7 سال کے ہو چکے تھے تو آپ کی آنکھیں دکھنے کو آ گئی۔ مکہ میں آنکھوں کا علاج کرایا گیا لیکن افقا نہ ہوا۔ حضرت عبد المطلب سے کسی نے کہا کہ اقرات کے بازاروں میں ایک راہب رہتا ہے، وہ آنکھوں کی تکلیف کا علاج کرتا ہے۔ حضرت عبد المطلب آپ کو اس کے پاس لے گئے۔ اس کی عبادت گاہ کا دروازہ بند تھا۔ انہوں نے اسے آواز دی، راہب نے کوئی جواب نہ دیا۔ اچانک عبادت گاہ میں شدید زلزلہ آیا۔ راہب ڈر گیا کہ کہیں عبادت خانہ اس کے اوپر نہ گر پڑے، اس لیے ایک دم باہر نکل آیا۔ اب اس نے آپ کو دیکھا تو چونک اٹھا۔ اس نے کہا، اے عبد المطلب، یہ لڑکا اس امت کا نبی ہے، اگر میں باہر نہ نکل آتا تو یہ عبادت گاہ ضرور مجھ پر گر پڑتی۔ لڑکے کو فوراً واپس لے جاؤ اور اس کی حفاظت کرو، کہیں یہودیوں اور عیسائیوں میں سے کوئی اسے قتل نہ کر دے۔ پھر اس نے کہا، اور رہی بات اس کی آنکھوں کی، تو آنکھوں کی دوا تو خود اس کے پاس موجود ہے۔ حضرت عبد المطلب یہ سن کر حیران ہوئے اور بولے، اس کے اپنے پاس ہے؟ میں سمجھا نہیں۔ ہاں، اس کا لعاب دہن ان کی آنکھوں میں لگائیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، آنکھیں فوراً ٹھیک ہو گئی۔ ابن اسحاق، بہقی اور ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میں جاہلیت کی رسوم میں بدا اور لہو اولاد کی طرف کبھی بھی متوجہ نہیں ہوا سوائے 2 راتوں کے، اور ان 2 راتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے مجھے بے خطا اور مضمون رکھا۔ ایک رات کا واقعہ تو یہ ہے کہ مکہ کے چند نوجوان اور میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے گھر کی بکریوں کے ریوڑ میں تھے۔ میں نے اپنے ساتھی سے کہا، ذرا میری بکریوں کی نگرانی کرنا تاکہ میں مکہ جا کر نوجوان کا شغل دیکھوں۔ اس نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، کی طرف آیا اور پہلے ہی گھر میں موسیقی کی آواز میں نے سنی۔ کیونکہ یہ آواز کیسی ہے؟ کسی نے بتایا کہ شادی کا سلسلہ ہے۔ موسیقی سننے کے لیے میں بیٹھ گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے میرے کانوں کا تپ تپایا اور میں سو گیا، حتیٰ کہ دوسرے روز سورج کی آمد پر اس کے شعاعوں نے مجھے بیدار کر دیا۔ میں اٹھ کر اپنے ساتھی کے پاس گیا۔ اس نے پوچھا، اتنے لمبے وقت تم کیا کرتے رہے؟ میں نے اس کو پوری آپیتی سنائی۔ دوسری رات پھر میں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ میری بکریوں کا خیال رکھنا کہ میں جا کر کچھ شغل کروں۔ اس نے اقرار کیا اور میں مکہ شہر کے طرف روانہ ہو گیا۔ جہاں آ کر میں نے موسیقی کے ویسے ہی آوازیں سنی جیسے میں نے گزشتہ رات سنی تھی۔ میں دیکھنے کے لیے بیٹھ گیا، پھر قدرت نے میرے کانوں کا قاطب تپایا اور میں سو گیا، یہاں تک کہ دوسرے دن دھوپ نے مجھے جگایا۔ پھر میں لوٹ کر اپنے ساتھی کے پاس آیا۔ اس نے پوچھا کہ تم نے کیا کیا؟ میں نے کہا کہ کچھ بھی نہیں، اور ساری صورتحال بتائی۔ اس کے بعد میں نے بھی ایسا ارادہ کیا اور نہ ہی مجھے کوئی رغبت ہوئی، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ پتھر اٹھا کر لاتے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے کہا کہ اپنا تہبند اتار کر کندھوں پر رکھ لو تاکہ تمہارے کندھے پتھر سے محفوظ رہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا تہبند کھول کر کندھوں پر رکھا ہی تھا کہ اتنے میں آپ زمین پر گر پڑے اور آنکھیں آسمان میں لگ گئی۔ پھر آپ اٹھے اور فرمانے لگے، میرا تہبند، میرا تہبند، اور فوراً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تہبند باندھ لیا۔ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اچانک آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ میں دوڑتا ہوا آیا تو آپ کی نگاہیں آسمان میں بے وسط تھی۔ میں نے کہا، اے بھتیجے، تمہاری حالت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے روک دیا گیا ہے، میں کب برہنہ ہو کر چلوں؟ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی عریا نہ ہوئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کی بات نوٹ کر لی کہ اس کے بعد آپ کبھی عریا نہیں ہوئے۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اظہار کر دیا۔ اللہ پاک ہمیں دین کا پیروکار بنائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین یا رب العالمین۔